مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ مردہ زندہ کر دے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بات ہے سمجھ نہیں آتی. ایک بندہ مردہ زندہ کر دے وہ شیطان ہے کہ ولی اللہ؟ بتائیں. یہ آپ زیادہ بہتر آپ بتائیں نا. آپ زیادہ بہتر تو پھر آپ بتانے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دجال ہے. آپ اختلاف کر لیں اپنی وقت پہ کر لیں نا یار. حسن بھائی بات تو مکمل ہونے یار، اپنی وقت پہ کریں، اپنے وقت پہ کر لیں. ابھی ہماری بات شروع ہے. علامہ ہشام اطلاحی زہیز السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. اگر آپ اجازت دیں قاری صاحب تو آپ سے ابتدا کرتا ہوں. روحانیت جو ہے اس سے علاج واقعی ممکن ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں روحانیت اسلام میں دوسرا نام ہے تزکیہ نفس کا. انسان کا جتنا دل اور جسم قرآن و سنت کی روح سے صاف پاک ہوگا، پھر اس نے علاج کو قرآن و سنت کی صورت میں سیکھا ہوگا، تو لازمی بات ہے کہ اس کا اپنا اجتہادی عمل بھی اس کے اندر عمل دخل کرتا ہے اور اس کی اپنی روحانیت بھی. یہ تو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں اس آدمی کو بھی، اور اسی سے ہی علاج ہے. جب تک روحانی شخصیت روحانی نہیں ہوگی، ہاں جی نہیں ہوگی، اس وقت روحانی علاج نہیں ہو سکتا. روحانی علاج نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب علاج میں طاقت نہیں ہے. ہاں جی، شخصیت میں طاقت. اصل وہ روحانی شخصیت اور اس کے قرآن و سنت پر مبنی عمل پہ طاقت ہے. وہ تو حضور اقدس روحانیت سے علاج ممکن ہے. علاج ہوتا ہے. اچھا، جیسے ہومیوپیتھک میں علاج ہے بیماریوں کا. اچھا، یہ وہ والا بات نہیں ہے کہ ڈگری ہوتی ہے، چاہے جعلی ہو چاہے یہ والی نہیں. علاج جو ہے نا، علاج ہوتا ہے چاہے وہ ٹھیک ہو گیا. حضرت آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علاج ہوتا ہے چاہے جس بھی طریقے سے ہو. میں اس جملے سے اختلاف کرتا ہوں. علاج جادو، جنات، کہانت، علم نجوم کے ذریعے بھی ہوتا ہے جو شیطانی جو حرام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باؤنڈری اور ایک تقسیم کر دی ہے کہ کہاں سے علاج کرانا ہے اور کون سا شرعی علاج ہے، کون سا غیر شرعی، کون سا روحانی علاج ہے، کون سا شیطانی علاج ہے. روحانی علاج جو ہمارے معاشرے میں بالعموم سمجھا جاتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن کے ذریعے. ہاں کہ قرآن پاک شفا کی کتاب ہے. یہاں پر میں اگر معذرت ایک جملہ پورا کر لیں پھر. قرآن پاک کو شفا کی کتاب سمجھا جاتا ہے اور اس کے ذریعے جو علاج کیا جاتا ہے اس کو بالعموم روحانی علاج کہا جاتا ہے. لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں اور دیگر حدیث کی کتب میں کھول دیا. ہر وہ رقیہ مطلب دم، ہر وہ دم جس کو آپ اگر ہمارے بر صغیر کے ماحول میں کہیں تو منتر، ہر وہ منتر جو لیکن منتر کا لفظ حدیث میں آیا ہے. رقیہ کا ٹرانسلیشن دم، اور بعض لوگ منتر کرتے ہیں. ہر وہ دم جس کے اندر شرک نہ پایا جائے اور وہ واضح ہو، اس کی اسلام میں اجازت ہے. ہر ایسا دم جس کے اندر شرکیہ الفاظ موجود ہوں اور غیر مبہم ہو. غیر مبہم سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں لگ رہا میں روحانیت کی طرف ہوں کہ شیطان کی طرف ہوں. مطلب کہ ایک عامل کہتا ہے روحانی جا کے کیل ٹھونک دو اور اس کے اوپر کپڑا چڑھا دو، الو کو ذبح کر دو. یہ علاج شریعت میں جائز نہیں ہے، مبہم ہے. یہاں سے پتہ ہی نہیں ہو رہا کہ یہ روحانی علاج ہے. کہ قاری صاحب کو شامل کر. قاری صاحب یہ جو علاج کرتے ہیں حضرات، کرتے ہیں نا یار؟ کرتے ہی نہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں کرتے ہیں جی، کرتے ہیں. کیل ٹھوک دینا، زمین کے اوپر کیل ٹھوک دینا، تیل ڈال دینا، بڑی کا خون لے کر آنا، اس طرح سری لگانا، یہ علاج جو ہے یہ بھی تو سارے روحانیت کے نام پہ کیے جاتے ہیں نا. یہ پھر کیا چیز؟ دیکھیں نام جو بھی رکھا جائے اصل دیکھا جائے گا قرآن نام رکھنے سے قاری صاحب نام جو بھی رکھا جائے. امام سفیان ثوری کا قول ہے ان الرسول هو المیزان الاکبر. اچھا، رسول کائنات اصل میں میزان اکبر ہے. ہر بندے کے علاج اور عمل کو میزان اکبر رسول کائنات میں تولا جائے گا. اگر فما وافق فهو الحق وما خالف فهو الباطل. جو اس کے مطابق یہ بات سمجھ. ہاں جی، ہمیں آگے یہ سمجھ بات. ہاں جی، اب آگے چلتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کیل سے علاج کرنا ہے. کیل سے علاج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیل سے علاج وقتی طور پہ دھوکہ ہوتا ہے، علاج نہیں ہوتا. اچھا، یہ سچ بات ہے. جو آدمی کیل سے، تویز داغوں سے، چھلوں سے، تویز نہیں ہو سکتا. تویز سے بھی ہم سیدھی بات ہے واضح کہہ رہے ہیں. تویز دینا جو ہے یہ آپ کے خیال میں شرعی نہیں ہے؟ شرعی نہیں ہے. چاہے وہ قرآن لکھا ہو یا جو کچھ بھی لکھا ہو، وہ ٹھیک نہیں ہے. رسول کائنات نے واضح طور پہ فرمایا من اللہ کا تمیمتن فقد اشرک. میں نے یہ پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا، جہاں کفر کا لفظ، جہاں شرک کا لفظ، جہاں میں تو آپ سے یہ بات کر رہا ہوں وہاں بندہ قاری صاحب، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا قرآن بھی اگر تعویذ میں لکھا ہو تو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے؟ وہ بھی برق ہے. ہم اس کو علاج شرعی نہیں سمجھتے. تو جو حسنین کو رسول پاک، اور ایک حدیث میری نظر سے گزری جس میں وہ بچے جو ہیں 14 پڑھ نہیں سکتے، ان کے اوپر آپ اللہ کے رسول نے جو سیدنا حسنین کو فرمایا ہے وہ اعیذکما لفظ ہے. یہ اس پہ تمام امت کے علماء کا اتفاق ہے. تویز کے اوپر تقریباً 14 وجوہات
جی کہ وہ سرے سے ثابت نہیں ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ سیدنا حسنین کو اچھا اگر چھوڑ دیں ثابت نہیں اور بھی پھر ہے، ویسے بھی اگر قرآن حکیم کو لکھ کے میں گلے میں ڈال لوں تو برکت کے لیے ڈال لوں تو برکت بھی نہیں ہوگی؟ نہیں، برکت بھی نہیں، سیدھی بات ہے، آپ کے قول فعل میں قرآن کو میں گلے میں ڈال لوں تو برکت بھی نہیں ہے، آپ کے قول اور فعل میں ہاں جی برکت نہیں ہے، نہیں بالکل قرآن کی اپنی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ قرآن کی تاثیر ہے، لیکن قرآن کی تاثیر رسول کائنات کے طریقے میں، جہاں طریقہ رسول کائنات کا نہیں ہوگا وہاں تاثیر سرے سے ختم ہو جائے گی، یہ پکی بات ہے، یہ اصول ہے۔ یہاں باقاعدہ رسول کائنات کا قول میں نقل کر رہا ہوں، آپ کا فرمان، من تعلق تمیمۃ، جس نے توید لٹکایا یا رکھا فقد اشرک۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں نا قاری صاحب، قرآن مجید بھی ہے، آیا سیدھی اس بات ہے، حدیث میں وہ بات ہے کہ اس میں قرآن لکھا ہوا قرآن ہے ہے نبی پاک تمیمۃ نکرہ ہے، اس میں حسن شاہ صاحب جو بھی لفظ ہو اچھا قرآن چھوڑ کو دیجیے، میں اس بات کو میں تھوڑا سا جی۔ میں ایک بات کھولنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ سوال پوچھتا ہوں، میں جزوی طور کے اوپر آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ زمزم میں شفا ہے، جو دم میں شفا ہے، زمزم میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، بالکل ہے۔ اگر میں زمزم کی بوتل لٹکا کے پھر مجھے شفا مل جائے گی؟ بالکل نہیں، پینے سے ملے گی، پینے سے ملے گی، شہد پینے سے ملے گی، بالکل ٹھیک، کلونجی بھی کھانے سے ملے گی، بالکل ملے گی، تو ہم مثال برابر نہیں ہے، میں برابر نہیں، میں اس آرگومنٹ میں ایک بات کہتا ہوں، نہیں ہے، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کو صحیح میسج تو کنوے ہونے دے کہ قرآن پاک بھی بنیادی طور پہ لٹکانے کے لیے نہیں ہے، بنیادی طور پہ میں نہیں یہ بات کہہ رہا ہوں بنیادی، لیکن اس کی برکت سے تو انکار نہیں ہو سکتا۔ اس کی جو بات بھی سن لیں، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں کہ اس کا بنیادی مقصد پڑھنا ہی تھا اور اس کے اوپر عمل کرنا، آگے چلیں، پڑھنے سے زیادہ تھا، پڑھنے سے زیادہ تھا، اس کو سمجھنا تھا، اس کا ابلاغ کرنا تھا، یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں، بنیادی طور پہ لٹکانا تو نہیں تھا نا۔ نہیں، اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک بندہ مجھے کہتا ہے یا کہ آپ کہتے ہیں کہ تعویذ ہے قرآن کا لکھا ہوا، یہ قرآن کا تعویذ اپنی گردن میں پہن لو، اپنی الماری میں رکھ لو، اپنے سرانے کے نیچے رکھ لو، برکت آ جائے گی۔ وہ بندہ تعویذ لے کے آتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو پیر صاحب نے کہا واقعی برکت آ جائے گی، الماری کھولتا ہے 10 قرآن پڑھے، ان 10 قرآنوں سے برکت نہیں آئی، پیر کے ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی آیت سے آ جائے گی؟ بلال بھائی پڑھنا زیادہ ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے، بطور علاج دیکھا جائے تو دوسری بات ہے جو میں آپ کی بات نہیں میں آپ کی بات آگے بڑھاتا ہوں، جو آپ نے بات کی ہے نا اس کے اوپر علماء کی رائے موجود ہے، ایک بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا اور ایک مجنون پاگل ہے پڑھ نہیں سکتا، اس کا بھی تو علاج کرنا ہے، اس کے لیے یہ گنجائش موجود ہے جو آپ ان سے کہہ رہے تھے کہ وہ جو بچہ کس نے موجود کی ہے؟ یہ گنجائش اس میں علماء نے، نہیں شرک نہیں نہ پایا جا رہا۔ اچھا ایک صحت مند کے لیے وہ گنجائش نہیں ہے، ایک مجنون کے لیے کیونکہ صحت مند پڑھ سکتا ہے، ایک عام فہم بات ہے۔ حضور اقدس میں واپس آتا ہوں آپ کے اوپر، مجھے 2 منٹ دیجیے کیونکہ کبھی وقفہ پہ جانا ہے۔ یہ جو شعبدہ بازی ہے اس کو آپ روحانیت سے کسی طرح جوڑتے ہیں جس طرح کہ یہ بیچا جاتا ہے سارا کا سارا سامان؟ شعبدہ بازی تو سرے سے ہی حرام ہے، اس میں دجل ہے، نہیں حرام چھوڑ دیں، پن نکالنا آنکھ سے حرام کیسے ہو گیا؟ چین نکالنا حرام کیسے ہو گیا؟ وہ تو سونا پروڈیوس ہو رہا ہے، حرام تو لانا کہیں، یہ تو کان لگ گئی ہے سخت۔ جس وقت شعبدہ بازی بلال بھائی نام لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کا کارڈ استعمال کر رہا ہے۔ جی میں سب سے پہلے تو علامہ صاحب کی طرف متوجہ ہوں گا کہ انہوں نے میرے جواب سے یہ کیسے اچک لیا کہ علاج ہوتا ہے، اور میرا یہ جواب میں یہ عنصر موجود ہے کہ شرکیہ کلمات پڑھنے سے نہیں، میں نے صرف وضاحت نہیں، ٹھیک ہے، نہیں تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے ہمیں۔ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی آپ نے کہا تھا علاج ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں، دیکھیں اگر سیدھی اس بات سیدھا کریں نا کام کو، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالیں۔ ٹھیک ہے، ذہنی اور جسمانی اور اخلاقی امراض کے لیے قرآن پاک کی تاثیر موجود ہے۔ اگر کسی کے پاس اللہ کے لیے تو علماء موجود ہے نا، نہیں دیکھیں عالم اب سارے عامل کیوں پھر ہوتا ہے؟ عامل کا کیا کام ہے؟ سنیں میری بات سنیں، سارے صحابہ کرام حافظ نہیں تھے، مفسر نہیں تھے، محقق نہیں تھے، محدث نہیں تھے، اچھا، اور سارے روحانی نہیں تھے، نہیں علاج نہیں، روحانی تو آپ روحانی کا دو لفظوں میں روحانیت وہ چھوٹا روحانیت دیکھیں، ابو سعید کتنے صحابہ دم کیا کرتے تھے بتائیں، آپ عالم دین ہیں، روحانیت صرف دم کے ساتھ منسلک نہیں ہے، صحابیت بذات خود ایک دیکھیں اس وقت صحابہ کی ایگزامپل نہ دیں، اور بات کر لیں، نہیں دم تو سارے صحابہ دم نہیں کرتے تھے، چند کی مثالیں ہیں، وہ سب باقی بھی کرتے ہو، ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اس سے معاملہ یہ ہے کہ اب یہ دم نہیں کرتے۔ رضا بھائی ٹھہر جائے، حضور اقدس شرعی عامل، اب ایک دفعہ رضا بھائی ایک منٹ، آپ کی بات سنی ہے، معافی کے ساتھ رضا بھائی یہ شرعی عامل کون ہوتا ہے؟ نہیں، سب سے پہلی بات ہے دیکھیں روحانیت کے لیے سب سے پہلے چہرہ روحانی تو ہونا چاہیے نا، تیری ہم نے علاج کرنا ہے۔ ہاں یہ پکی بات ہے۔ بلال بھائی میں آپ کو ایک بات میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں،
جو شفیق بھائی کہنا چاہتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ دونوں فیلڈز اسلام میں مختلف ہے ہی نہیں. جو انسان قرآن زیادہ پڑھتا ہے, میں آپ کو اب مثال سے سمجھاتا ہوں, آپ کو بات سمجھ آئی. ایک بندے نے ایک دفعہ دن میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے, ایک بندے نے 1000 دفعہ پڑھنی ہے. فرق ہے, فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ نا فرق کیا ہے؟ میں یہی آپ سے پوچھ رہا تھا, 1000 دفعہ پڑھنے والے کی تاثیر زیادہ ہے نا ایک بات. نہیں, اس سے پیچھے آئیں. میں ایک بات, اس کی کیفیت ڈیفرنٹ ہے. کیفیت بھی 1000 دفعہ پڑھ رہا ہے, اس کی کیفیت ڈیفرنٹ ہے. ساری گفتگو کو سم اپ بھی تو کرنا ہے نا. اس کی تاثیر زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کلمہ کن کہتا ہے تو ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے. میں اور آپ کن کہیں گے کچھ ہوگا. ہاں, اب بات سمجھنا, شخصیات سے تاثیر کا فرق ہوتا ہے. جو شفیق بھائی کہہ رہے ہیں بنیادی طور پہ اگر کوئی بندہ, آپ اختلاف کر لیں اپنی وقت پہ کر لیں نا یار. حسن بھائی بات تو مکمل ہونے یار, اپنی وقت پہ کریں, اپنے وقت پہ کر لیں. ابھی ہماری بات اب یہ بات ایسے ہی ہے کہ آپ ایلوپیتھی کو ڈسکس کر رہے ہیں, ڈاکٹر ہومیوپیتھی کا بٹھایا ہوا. تو میں آپ اگر ہماری تسنیم سے بات کر لیں. جی تسنیم صاحب, میں اپنی ایک بات ذرا مکمل کر لیتا ہوں. شرعی عامل اور غیر شرعی عامل, ہمیں ڈاکٹروں کے اوپر, حکماء کے اوپر, ہپناٹزم کرنے والوں کے اوپر, سائیکالوجسٹ کے اوپر کوئی اعتراض ہی نہیں. وہ علاج کی مختلف فیلڈ ہیں, ہمیں وہ عامل ہیں, وہ اپنے حساب سے عامل ہیں نا. شرعی عامل اور غیر شرعی عامل میں ہم یہ فرق سمجھتے ہیں. عامل کون سا شرعی لفظ ہے؟ بات سنیں, یہی کہہ رہا ہوں, میری بات سنیں. آپ کہہ رہے ہیں نا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ بات یہ بتائیں حسن بھائی بات تو کہ یہودیوں کی دوائی بنائی کھانا شرعی طور پر ٹھیک ہے, جائز ہے. آپ کو یہی نہیں مسئلہ پتا؟ جائز ہے. تو پھر جائز ہے. آپ کو کس نے کہا حرام ہے؟ ہم نے کہا حرام ہے. نہیں, یہودیوں کا فون استعمال کرنا وہ جائز ہے, جائز ہے. دوائی نہیں کھانی ان کی. کس نے کہا نہیں کھانی؟ میں کہہ رہا ہوں, یہ تو میں علاج کی مثال آپ دے مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں, اس وقت رضا بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہودی کی بنائی ہوئی چیز میں تاثیر کیسے آ گئی, کیسے آ گئی, یہ بتائیے. اور ہمارا نقطہ اختلاف کیا ہے؟ دنیا کی 90% ٹیکنالوجی, پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. دنیا کی 90% ٹیکنالوجی اس وقت یہودیوں کے پاس ہے, نہیں غیر مسلمان. اچھا بلال بھائی, بنیادی طور پہ اگر بات سمجھنے کی ضرورت نہیں, سمجھنا پہلے آپ بھائی, ہمیں سمجھانے, آپ ایک لفظ بھی نہیں بولنے دے رہے یار. ایک لفظ بھی نہیں بولنے دے رہے, آپ نے کیا سمجھانا ہے؟ آپ نے کیسے سمجھانا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ مردہ زندہ کر دے, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بات سے سمجھ نہیں آتی. ایک بندہ مردہ زندہ کر دے, وہ شیطان ہے کہ ولی اللہ؟ بتائیں. یہ آپ زیادہ بہتر, آپ بتائیں نا, آپ زیادہ بہتر. تو پھر آپ بتانے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دجال ہے. کر دے بھائی, وہ دجال بھی تو ہو سکتا ہے. ہر شفا دینے والا بندہ ولی اللہ نہیں ہوتا. یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے. میں کب یہ کہہ رہا ہوں, میں نے کب کہا یہ؟ تو پھر ہمیں بات تو کرنا ہے, بات کرنے تو دیں. ایک جملہ بھی انہوں نے مجھے بولنے دیا ہے. بولیں آپ. جس بندے کا یہ جو شفیق بھائی نے بات کیا, بات پھر طلح ہو جاتی ہے نا اس طرح بار بار ٹوکنے. ایک بندے کو کہتا ہے میں تمہیں اللہ سے جوڑنا چاہتا ہوں, اور خود وہ بندہ نہ نماز پڑھتا ہے, نہ وضو کرتا ہے, نہ طہارت کرتا ہے, نہ اس کا حلیہ شرعی ہے, نہ وہ شریعت کا پابند ہے, وہ اللہ سے ملا سکتا ہے؟ یہاں اللہ کے ملانے کی بات ہی نہیں ہو رہی. یا اللہ, آپ کے اوپر میں طنز کر رہا ہوں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, میں موضوع, انہوں نے کہا ہے کہ موضوع ہمارا یہ ہے کہ روحانیت سے بیماریوں کا علاج. ہم روحانیت ہے, ہم روحانیت کہتے ہیں. روحانیت وہ آپ نے پورا سمندر میں چھلانگ مار دی. روحانیت کہتے ہیں اس کو ہے کہ جو بندہ روحانی ہے. میں نے کیا کہا, جو بندہ ہوش شیطانی اور روحانی علاج کرے, اس کو کہنا چاہیے کہ میں کیونکہ لاہور کے شہر میں ماڈل ٹاؤن کے اندر لاکھوں لوگوں کا علاج کھڑے کھڑے کر دیتے ہیں. وہ باطنی علوم اور باطنی کیفیات کا یہی بات سمجھانے کی. کون سے بات نہیں, وہ بائبل پڑھتے ہیں, شیطانی نہیں. بائبل پڑھنے کے اوپر اعتراض نہیں ہے, بائبل پڑھتے ہیں. اچھا ہمارے جو جادوگر ہیں, یہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں. بلال بھائی, دونوں جادوگر ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں. مسلمانوں میں جتنے بھی آج کل شعبدے باز ہیں, وہ اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم کرتے ہیں کہ شعبدے باز یا الیونسٹ کلیم کرتے ہیں. میں تو پھر بھی عیسائیوں اور یہودیوں کو سلوٹ کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ جو الیونسٹ ہے, جو میجیشین ہے, وہ اپنے آپ کو الیونسٹ یا کہتے ہیں. ہم لوگ ہمارے ہاں یہ ڈرامے بازی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں, ہم اس کو ولی اللہ. کیا کہوں, کیا لفظ ہوگا, وہ لوگ جو کہ تذاب پھینک دیتے ہیں عورتوں کے اوپر, بچیوں کے اوپر, کسی بھی وجہ سے, وہ چاہے کسی صورت کوئی اختلاف ہو یا جو بھی ہو, یا آگ لگا دیتے ہیں کسی بھی صورت سے. وہ ان کی ظاہر کو جب وہ خراب کر دیتے ہیں اپنا بدلہ لینے کے لیے, اس بدلے کی آگ میں وہ جو قانون ان کا ساتھ کرتا ہے, ظاہر غیرت کی وجہ سے, اصلاً بغیرتی کی وجہ سے, بغیرتی, اصلاً بغیرتی کی وجہ سے وہ جو کر دیتے ہیں, اس کو ریکنسٹرکٹ جو کرتی ہیں, اس کا آپا نے نام رکھا ہے اسمائل اگین. بات کر لی وغیرہ وغیرہ.
یا جہیز نہیں لائی ہے اور کام وغیرہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے یعنی کہ عورتیں اس معاملے میں سہولت کار بنتی ہیں؟ جی بالکل بنتی ہیں، اور بعض دفعہ جب چولہا پھٹنے کے اکثر واقعات جی، میں عورتیں ملوث ہوتی ہیں، ملوث ہوتی ہیں، اس میں بھی ملوث ہوتی ہیں۔ ابھی کراچی میں کوئی 10 دن پہلے ایک اسکول کے پرنسپل نے ایک بچی کے اوپر تیزاب سوچیں اپنی ٹیبل کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ پرنسپل آف دا اسکول؟ جی۔ کیا وجہ تھی؟ وہ ان سے کوئی تعلق رکھنا چاہتے تھے، جس پر اس بچی نے انکار کیا، گھر والوں کو بتایا، گھر والے جب آئے تو اسکول کی بچی؟ جی، مطلب اسکول کی نہیں ہے، وہ انسٹیٹیوٹ تھا جس میں جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ جیسے ہوتے ہیں، ٹیوشن سینٹرز۔ لال بھائی اسلام آباد میں وہ لڑکے نے اچھے ہاتھ سے پڑھے لکھے گھرانے کے لڑکے نے بچی کو ذبح کر دیا تھا۔ جی بالکل، تو پھر یہ تو ہوتا ہے ہر سوسائٹی میں۔ جعفر میں آ گیا نا، ابھی تک اس کو سزائے موت ہوئی نہیں ہے، اعلان ہو چکا ہے، اس کو بہرحال وہ پاگل ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، پاگل ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب میں یہ مطلب آپ سب لوگ موجود ہیں، آپ پلیز بتائیے کہ قرآن میں، سنہ میں اس طرح کے جو مرد ایک عورت کو سزا دے رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ آپا یقین کریں جتنا کنڈیم اس معاملے میں یا جتنا عورت کے ساتھ ہمارے علماء کرام کھڑے ہیں نا، عورتیں خود اپنے ساتھ شاید اتنا نہیں کھڑی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں قرآن پاک کی جنہوں نے جو حوالے دیے میں بڑا خوش ہوا ہوں۔ قرآن پاک کی صورت میں بھی ای ذنب قتلت، کہ مجھے کس جرم کے تحت قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب معاشرے میں جب بندہ فخر سے یہ بتایا کرتا تھا کہ ہم نے اپنی بچی کو قتل کر دیا، رسول اللہ رو رہے ہیں کہ تو نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی، اور وہ کہتی رہی بابا آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا ترغیب دی، جو پہلے شروع کیا 4 بچیوں سے، پھر کہا 2 بچیوں کی کفالت کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا، اور میرے ساتھ یوں ہوگا، میرے ساتھ یوں ہوگا، اور جو 1 بچی کی کفالت کرے گا۔ مجھے ایک بات بتائیں، انہوں نے سورۃ نساء، سورۃ مریم، قرآن پاک کے اندر عورتوں کا ایک ایک حق وعدے ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر یہ جو قانون ہاتھ میں لینا ہے نا، اگر یہ جو میں اس لیے اس کو بغیرتی کہتا ہوں کہ بندہ کہتا ہے میں نے غیرت کی وجہ سے قتل کر دیا، غیرت اگر ہوتی تو اسلام سے زیادہ غیرت کسی میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، اور یہ بات شاید آپ کے لیے عجوبہ ہو، ایک بیٹا اپنی ماں کو کوئی برا کام کرتا ہوا بھی دیکھ لے، اس کو حق نہیں اس کو تھپڑ مار دے، بالکل صحیح، اس کو بھی حق نہیں ہے۔ قانون ہاتھ میں لینا کسی مرد کو یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ آگ میں جلا دینا، آگ میں پھینک دینا، آگ کا عذاب تو اللہ رب العزت کے خاص عذابوں میں سے ہے، سوائے سنگین نوعیت کے جرائم کے، یہ تو ویسے ہی نہیں دینا چاہیے۔ تو آگ میں جلا دینا ویسے ایک اللہ معاف کرے، میں ان کی صرف تشفی کے لیے کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آگ سے جلے گا اس کا مقام شہید کے درجے کے برابر ہے۔ یہ تشفی ہے، تسلی ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے لانے کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ جو انہوں نے بات کی نا بلال بھائی، یہ سارا الزام مردوں پہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے میں ساس بھی ملوث ہوتی ہے، نندے بھی ملوث ہوتی ہیں، تو یہ اکراس دا بارڈر سب کی تعلیم کی ایسے ہی ہے۔ آپ اوپن یہ ریکویسٹ کیوں نہیں کرتی لوگوں سے کہ آپ کو ڈونیٹ کریں، لوگ دنیا میں کہیں بھی ہیں تو آ کے ڈونیٹ کریں اسمائل اگین کو؟ میں کرتی تو رہتی ہوں، کوئی سنتا نہیں ہے۔ اچھا، آپ کا اکاؤنٹ نمبر جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں جی، اس اکاؤنٹ کے اندر علامہ صاحب آپ درخواست کریں ادھر کیمرے میں دیکھ کے کہ لوگ جو ہے وہ ڈونیشن دیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت ابو دہدہ کا واقعہ ہمارے ذہن میں ہو کہ ایک یتیم بچے کے درخت کے لیے انہوں نے اپنے 500 کھجور کے باغوں کو بیچا اور ان کی بیوی نے کہا آپ نے بہترین سودا کیا، تو ان بچیوں کے لیے میں بھی آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ ایک بندہ ایک بچی کی ایک سرجری کے لیے بھی آگے بڑھے تو اس رمضان کے اندر آپا کا جو سارا کا سارا فنڈ ہے وہ ارینج ہو سکتا ہے، اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے۔ عاملین جو ہیں ان کے ہاں شعبدہ بازی اتنی مشہور کیا ہے، اور یہ شعبدہ بازی کا پھر استعمال کیوں کرتے ہیں اگر سارا کچھ ہی شریعت کے تحت لے کر آپ نے آنا ہے؟ دیکھیں، اگر عامل صحیح نہیں ہوگا اور پروفیشنل اور پرفیکٹ نہیں ہوگا تو پھر اس کو شعبدہ بازی کا سہارا لینا پڑے گا، لیکن وہ چلتا بڑا پھر چلے نہ چلے کیا مطلب 3-4 شعبدہ بازیاں تو گنوائیں مجھے جو ہوتی ہیں۔ مثلا شعبدہ بازی میں سب سے پہلے جو نا وہ آنکھوں کا جو سحر ہے کیا وہ عام طور پہ آنکھ پہ جادو کرنا، ساحر اعین الناس، یعنی عامل کرتا ہے وہ شعبدہ باز آنکھوں پہ جادو کرتا ہے، ہاں جی، جو چیز بظاہر ہے اس کی حقیقت کو وہ بدل دیتا ہے۔ آنکھوں کا دھوکہ کہتے ہیں، آنکھوں کا دھوکہ قرآن مجید نے تو اس کو واضح طور پہ نہیں میں عاملین کی بات کر رہا ہوں اس وقت، حضرت آنکھوں پہ جادو کرتے ہیں، آنکھوں میں جادو یہاں رہنا ہے،
آنکھوں پہ جادو کرتے ہیں. ہاں جی. تو آپ کے جب جادو انہوں نے کیا کچھ پڑھ کے کیا ہوگا؟ ہاں جی کچھ پڑھ کے کرتے. وہ کچھ نہیں پتا آپ کو کہ کیا پڑھ. وہ تو منتر بس میں سمجھتا مجھے پتا ہے ویسے بتانا تو نہیں ہے نا. میں سمجھتا ہوں سب سے خطرناک قسم کا جادو وہ قرآن مجید کا غلط استعمال ہے. بے شک سب سے خطرناک غلط استعمال. مثلا کوئی بھی قرآن مجید کی صورت الٹی پڑھنی شروع کر دے, الٹی لکھنی شروع کر دے, اور اسی طرح تلازت سے لکھنا سب سے خطرناک جادو ہے. سب سے زیادہ خطرناک جادو اسی وقت ہے جب سب سے بڑے کی توہین کریں گے. سب سے بڑا اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کے بعد رسول کائنات ہے. آنکھوں سے آپ نے جادو کر کے اس کی آنکھوں کو اپنے قبضے میں کر لیا. ہاں جی. تو اس سے کیا ہوگا؟ جو دکھانا چاہے دکھا دیا. جو دکھانا چاہے وہ اشیاء کی بظاہر وقتی طور پہ حقیقت کو بدل سکتا ہے. بظاہر یعنی چیز ہے, ہل نہیں رہی, حرکت میں نہیں ہے, لیکن ہلتی نظر آ رہی ہے. حرکت محسوس. رضا بھائی ہوتا ہے سر؟ دیکھیں میری جو پریکٹس اور تجربے کی بات ہے, یہ تو بڑی خوفناک سی باتیں کر رہے ہیں, ڈرانے والے لوگوں کو ڈرانے. نہیں جادو ہے, جادو ہے. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کیا ہے میں نے. میری 30 سالہ جو پریکٹس. ساحر اعین. اچھا جی علامہ صاحب, قرآن پاک میں جب اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں جادو کی بات کی ہے, وہاں ایک چھوٹی سی آیت ہے کہ یہ میاں بیوی کے مابین تفرقے کے لیے جدائی ڈال یتعلمون منہما ما یفرقون. بین المرء. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو پورے قرآن پاک میں فوکس کیوں کیا؟ اس کی کوئی آپ دلیل, کوئی وجہ؟ اس کی تشریح محدثین نے پہلے ہی کر دی ہے. میں نے تو ساری تفاسیر پڑھی ہیں, اس کے اندر یہ وجہ لکھی ہے کیونکہ یہ جو جادو کی خطرناک قسم اس لیے ہے کہ ابلیس اس بندے کا کھڑا ہو کے استقبال کرتا ہے جو میاں بیوی میں جدائی ڈالتا ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں بیوی اس میں امپورٹنٹ کیوں ہے؟ ہاں اس رشتے کو ختم کرنے میں بھی جادو کا کردار ہے. وہ کہہ رہے ہیں میاں بیوی اس میں کیوں انوالو ہے؟ میاں معاشرے کی سب سے پہلی اکائی میاں بیوی ہے, اور دین کی سب سے ڈومین نہیں ہے. نہیں وہ ڈومین تو سب کی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میاں بیوی آپ اس کی وجہ بیان کریں. دیکھیں آپ عالم دین ہیں, قرآن پاک. اچھا ایک ادنا سا میرا اور چھوٹا سا سوال ہے کہ اسی آیت کو ذرا آگے کی طرف پڑھیں تو یعلمون الناس السحر, وہ جو جادو اس زمانے کے لوگ شیاطین سے سیکھا کرتے تھے, اور ان کا مقصد, اب مجھے یہ بتائیں کہ شیاطین انویزیبل پاور ہے, آپ اس کو ویزیبل کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی طریقہ ہے. نہیں آپ وہ طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت. میں تو آپ کو میں ایک دلچسپ واقعہ سنانے لگا ہوں. ایک دفعہ ہمارا پروگرام تھا کہ جادو قرآن کے ذریعے یا جادو کرنے کے طریقے کیا ہیں, ان میں سے ایک دو میں نے بتا دیے. تو مجھے بعد میں پروڈیوسر نے کہا ہمیں زیادہ سوال جادو سے بچنے کے نہیں آئے, ہمیں سوال یہ ہیں جادو ہوتا کیسے. یہ ہمارے معاشرے کا زمانے میں سکھایا گیا ہے کہ بجائے یہ کہ ہم آپ کو میں ویسے اب نون طریقے اگر آپ چاہتے ہیں تو بتا دوں تو, لیکن عوام کی اس میں گمراہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ داڑھی نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے داڑھی ہونا, لیکن بندے کا اندر سے مسلمان ہونا. داڑھی کے بغیر بھی بندہ مسلمان ہوتا ہے کیا؟ ہاں تو اندر سے. ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لوگ تھے وہ جادو کو شیاطین سے سیکھا کرتے تھے. اب شیاطین آیا فزیکل. اچھا میں آپ قاری صاحب بتا دیں. ایک منٹ بلال بھائی میں بات جواب دیتا ہوں. باقی جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں نا, ماں بیٹے کا یا بہن بھائی کا, یہ تو وہ بھی ہوتے ہیں. میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بنایا جاتا ہے, تو وہاں پہ رشتہ ٹوٹنے کا امکان ہوتا ہے. باپ بیٹا ایک دوسرے کو آنکھ بھی کر دیں, باپ بیٹا رہتے ہیں. بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ الگ بھی ہو جائیں تو بہن بھائی رہتے ہیں. میاں بیوی کا واحد رشتہ ہوتا ہے کہ جو طلاق سے بھی الگ ہو جاتا ہے, خلا سے بھی الگ ہو جاتا ہے. اور کون سا رشتہ جس کی اللہ مثال دیتا ہے جو الگ ہو جاتا ہے؟ ہوتا نہیں نا, اس کے علاوہ کوئی رشتہ ایسا ہے ہی نہیں. دوسری بات ہے صرف اس رشتے کی بات نہیں کی, نفاساتی فی العقد کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں, سحر اعین الناس کا بھی ذکر ہے, اور اس کے علاوہ دیگر بھی سحر کی آیات ایک نہیں ہے, بے شمار آیات. قاری صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں سارا سلسلہ, ہاں جی وہ جی آپ فرما لیں. میں بتانے لگا تھا کہ جادو سکھاتا ہی شیطان ہے. جادو کبھی قرآن جی کی آیت لینا, نہیں قرآن مجید کی آیت کو چھوڑ دیں, وہ کہہ رہے ہیں کیسے. میں یہی بتانے لگا. آپ نہیں بعد میں بھی بتاؤں گا. نہیں میں بتا, آپ بتاتے نہیں. اگر آج اس سوال کا جواب مل گیا, اگر آج اس سوال کا جواب مل گیا تو آپ کامیاب ہوگا. نہیں کامیاب نہیں ہو گیا, میں بتاؤں گا کہ روحانیت کیسے سیکھی. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, شیطان کیسے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بتاتے ہیں. قاری صاحب کو شامل تو کرنے دینا. شفیق بھائی جواب میں دے دینا, میں ٹائم دے دینا. بیسیکلی ہر انسان کے ساتھ ایک کرین ہوتا ہے, کرین ہے جو شیطان پیدا ہوا ہے پیدائش کے ساتھ. اس کی کیا ڈیوٹی ہے؟ بندہ
जहन्नुम में चला जाए। जब इंसान कोई ऐसी बदअमली करता है जिससे इस बंदे को आज़ादी मिल जाती है, ऐसी बदअमली जिससे इसको रिलैक्सेशन मिल जाती है, ये पक्का जहन्नुमी है। वो 7 तरीके, जब हम छोटे होते थे ना तो स्टेशन के ऊपर जादू की किताबें भी बिका करती है, अल्लाह का शुक्र है अब भी मिलती हैं। अब तो इंटरनेट पे आ गया, अब तो ये आ गया कि जादू सीखिए, काला इल्म, काली कलकत्ते वाली, जिसका वार न जाए खाली। शैतान से कैसे सीखते हैं? जब इंसान वो बदअमली करता है, मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल कारी साहब ने पेश कर दी कि सूरत फातिहा को या कुरान पाक को गलाजत से लिखा जाए तो ये करीन हम कलाम हो जाता है, ये हम कलाम हो जाता है, ये इंसान का दोस्त बन जाता है। कैसे हम कलाम होता है? जाहिर हो जाता है ना, अभी जाहिर, यानी कि उसको भी उर्दू अंग्रेजी आती है, वॉइस के जरिए भी नजर भी आना शुरू हो जाता है। अच्छा, उससे पीछे चले, आप इसी आयत में देखें, कारी साहब करीन नजर आता है? हाँ नजर आ जाता है। जब आपने देखा है? मैं अल्लाह ना करे ऐसे करीन नजर आता है? नहीं, करीन नजर आने से मुराद वो उसी की वजाहत करने लगा। नहीं तो उससे सीखेंगे कैसे? अब देखिए यही बात है, कुरान जी की इसी आयत को शुरू से लेंगे तो पूरा मजमून कंप्लीट होगा। मसलन वत्तबऊ मा ततलु शयातीन, अंदाजा करें। भाई एक बात ऑडियंस को जरूर समझाने की जरूरत है कि जादू की जो मेन 2 वजूहात होती है ना, वो अगर समझ आ जाए तो आमिल भी पकड़े जाएंगे, जाली असली। वैसे तो जो पकड़ा जाता है वही नकली होता है, बाकी सारे असली रहते हैं। बुनियादी तौर पे मैं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, अल्लाह ने बेशुमार लोगों पे पर्दे डाले हैं। हाँ, पर्दे डाले में है, इसीलिए तो कह रहा हूँ असली अभी तक। बिलाल भाई 2 वजूहात है बेन। एक होता है लफ्ज की तासीर का जादू, लफ्ज की तासीर। मसलन मैं आपको कहूँ आप बहुत अच्छे हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, लफ्ज शक में पड़ गया। अच्छा, अगर मैं आपको बुरा आपको नहीं, फिर आपने कहना मैनू ही क्यों कहते हो। भाई इंसान अगर किसी को बुरा भला कहना शुरू करे, गाली दे, ईमानदारी से बताएं, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यार मैं अब आपको यहाँ सूफी डाल के दिखाऊं? नहीं मैं सूफी डालता हूँ, डाल दे। सूफी कहता है कि जब कोई शख्स मुझे कहता है ना कि शाह जी क्या मुर्शद हो तुसी, कहता है मैंने पता है झूठ है, क्योंकि मैंने पता ना मैं चंगा नहीं। सही बात है, ये कहने का मतलब कफियात है। की तारीफ यानी अल्फाज, मैं ये कहना चाहता हूँ अल्फाज की तासीर होती है। जादू का एक जरिया होता है अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिससे आप जादू करते हैं, किसी को देख के पढ़ते हैं और आपका टारगेट होता है, वो मंत्र होते हैं कि इसके गुर्दे को तकलीफ हो, इसके दिल को तकलीफ हो। मैं कहता हूँ अच्छे अल्फाज की भी तासीर होती है, बैन उसी तरह कुरान पाक के अल्फाज की भी तासीर है। एक तरीका ये कुरान पाक के हर हर्फ की तासीर है। बेशक जी, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा, अब इसका तो इनकार नहीं हो सकता ना। अगर पहनने की तासीर नहीं मानी थी आपने? अगर नजरे मैंने तो उसमें आपको एक इस्तिस्ना बताया शफीक साहब का मौकफ की, लेकिन मैं एहतराम करता हूँ कि ठीक है, पढ़ना ज्यादा अफजल है, जाहिर बात। लेकिन दूसरा जो जादू की जो दूसरी किस्म है ना, वो ये है कि वो शयातीन के जरिए होती है। मसलन मैं अपने करीम से हम कलाम हूं, तो मैं उसको कैसे हम कलाम जो हो गया, वो 7 तरीके हैं ना जादू के, करीम को हम कलाम करने के। अगर आप कहते हैं उनमें से एक बता दिया, दूसरा भी बता देते हैं, तो फिर वो ये आप वैसे चले बात आई है तो अवेयरनेस के लिए आप जो अस्पतालों में एक दिन के बच्चे का आवाज सुनते हैं, आपके ख्याल में वो जादू के लिए होता है? जादू के लिए होता है। अब आप समझ, वो होता ही जादू के लिए है। उसको ज़िबा किया जाता है कब्रिस्तान में, उसके ऊपर औरत बरहना गुस्ल करती है, तो करीन हम कलाम 7 ऐसे गुनाह है जिससे करीन हम कलाम हो जाता है। जब वो हम कलाम हो जाता है ना, पैकेज हो गया, दोस्त हो गए, शयातीन दोस्त बन गए, कुरान की आयतें सारी बातें। फिर उसको बंदा कहता है यार फलां को डिस्टर्ब कर, करीन से कहता है, जिन्नात के जरिए मदद करता है। ये जो आपको छोटे मोटे शोबदाबाज, ये जो इन्होंने बात की ना शफीक भाई ने, ये 100% दुरुस्त है। किसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही कह दिया कि किसी काहन के पास जाने वाला, किसी अर्राफ के पास जाने वाला, किसी नजूमी के पास जाने वाला, कहानत यानी रसूलुल्लाह के दौर में भी मौजूद थी। और रसूलुल्लाह ने कहा उसकी 40 दिन नमाज कबूल नहीं होती। वो जो छोटे मोटे शोबदे होते हैं ना, वो ये जादू से बड़ा शैतान। मौलवी साहब बैठे हुए हैं ना आपके साथ, जी पूछना चाह रहा था कि रमजान में शादी होती है? रमजान शरीफ में ये जो नेक महीना चल रहा है, इसमें शादी होती है? महीना क्या होगा भाई? 12 महीनों में कोई महीना ऐसा नहीं जहाँ पे शादी की इजाजत होती है। अभी जो रमजान है, रमजान के 15 रोजे को शादी है। यार रमजान के पहले से लेके 2930 में तक शादी क्यों नहीं हो सकती, मुझे ये बताओ। ईद के दिन भी हो जाती है। वो फर्क सिर्फ इतना है कि जो वलीमा आपने रखना है वो लंच ना रखें, वो डिनर रखें, बस इतना सा फर्क है। या अफ्तारी कर लें, सहरी कर लें, रोजे भी ना छोड़े, रोजे पूरे करें, कोशिश करें निकाह अफ्तारी के बाद हो, निकाह अफ्तारी के बाद करें, दोहर के वक्त ना हो, रोजा ना रखवाएं, सहरी इसमें सहरी के ऊपर वलीमा करे या अफ्तारी के ऊपर वलीमा करे, चाहे करे, लेकिन ये कतई तौर पे क्रॉस द बोर्ड आपसे कह रहा हूँ कि रमजान के अंदर शादी बाबरकत है। यार मुर्गी की टांग तो हम जहाँ से मुर्गी लेते हैं सारे तोड़ते हैं। नहीं ये जादू की है। अच्छा देखिए, ये देखिए जादू हर मसलक हर मजहब में है।
اور گندے ہر لوگ جو اچھا ہے بڑی آپ نے یہ دیکھے کیسی زبردست بات کی ہے، اور ہر مذہب ہر مسلک میں اس کی ایک سزا ہے، وچ کرافٹ کی موت، یعنی عالم اسلام کا نہیں، عالم مذاہب کا اتفاق کہہ رہے ہیں سزا ایک ہی ہے، مان لی نا بات. تھوڑی دیر پہلے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ باقی مذاہب اور بات ایک اور یہ میں روحانیت ہے ہی نہیں، ایک اور میں سزا ہے تو روحانیت نہیں ہے. وچ کرافٹ کی سزا ہر مذہب میں. ہر دیکھیں ایک اور بات میں